یا حسین یا حسین مولا حسین ہے میرا مولا حسین ہے مولا حسین ہے میرا مولا حسین ہے مولا حسین ہے میرا مولا حسین ہے حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء إلى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما۔ بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، ماہ محرم کا آغاز ہو چکا اور آج 7 تاریخ محرم کی ہے۔ منگل کے روز یوم عاشورہ 10 تاریخ ہوگی۔ وہ یوم عاشورہ کا جو دن ہے بڑی فضیلت کا دن ہے، اس معنی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ یہ دعا کی مقبولیت کا دن ہوتا ہے اور عبادت کا دن ہے۔ عبادت کا دن جس میں روزہ رکھنا سنت ہے، 9-10 کو روزہ رکھے یا 10-11 کو روزہ رکھے، صرف ایک دن یوم عاشورہ کا ایک ہی دن روزہ نہ رکھے، ایک دن روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ 2 دن روزہ رکھیں، 9-10 کا رکھیں یا 10-11 کا رکھیں، اس طرح ایک دن ملا کر روزہ رکھیں۔ رسول پاک علیہ السلام مکہ المکرمہ میں جب تک تھے تو آپ پابندی سے اور فرض تھا یہ روزہ، ماہ محرم کا یوم عاشورہ کا جو روزہ تھا فرض تھا،
آپ وہ اہتمام کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس کے بعد آقا نبی پاک علیہ السلام نے جب بھی نہیں چھوڑا روزہ رکھنا، یہ سنت بن گیا۔ تو روزہ رکھنا ماہ محرم یعنی یوم عاشورہ کا یہ بڑی فضیلت آئی ہے، اس دن دعا قبول ہوتی ہے، یہ اہتمام کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دن اہل بیت عظام کو شہید کر دیا گیا۔ میں گزشتہ آپ کو تمہیداً یہ بیان کیا تھا، مقدمے کے طور پر بیان کیا تھا کہ 30 سال کا جو دور ہے خلفائے راشدین کا جو دور، اس کا تذکرہ کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2.5 سال خلافت کے منصب پر فائز رہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10 سال، عثمان غنی رضی اللہ عنہ 12 سال، حضرت علی رضی اللہ عنہ 5 سال، امام حسن رضی اللہ عنہ 6 ماہ۔ اس طرح کل ٹوٹل ملا کر 30 سال ہوتے ہیں خلافت راشدہ۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور چلتا رہا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر دستبرداری اختیار کر لی اور وہاں سے جو سلسلہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا چلتا رہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد یزید خلیفہ بنا، مگر خلیفہ پہلے سے ہی متعین کر دیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ میں آپ کو گزشتہ تمہیداً بتا دیا تھا۔ یہ جو یزید جو خلیفہ بنا 61 ہجری کا واقعہ ہے، 61 ہجری کا واقعہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ملوکیت میں خلافت جب ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی تو بچوں کی جو ملوکیت ہوگی، بادشاہت ہوگی، حکمرانی ہوگی، اس کے فتنوں سے محفوظ رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے 61 ہجری ملنے سے پہلے دنیا سے اٹھا لے، ان فتنوں میں پڑھنے سے پہلے دنیا سے اٹھا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال 60 ہجری میں ہوا۔ 61 ہجری میں یزید جب خلیفہ بنا، جب 61 ہجری میں خلیفہ بنا تو خلافت ملنے سے پہلے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ دیکھو امام حسین یہ جلیل القدر صحابی اور رسول پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں، اگر تمہاری خلافت کا انکار کر دے، تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دے تو تم ان پر سختی نہ کرنا، یہ پہلے سمجھا دیا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر یہ جلیل القدر صحابہ ہیں، سختی نہیں برتنا۔ مگر جیسے ہی اس نے خلیفہ بنا تو اس وقت اس نے کیا کیا، یعنی اعلان سب سے پہلے حضرت امام حسین اور امام عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے رضی اللہ عنہ اجمعین سے ان سے بیعت لینا چاہا، اور اپنے حواریین کو، اپنے چاہنے والے کو، اپنے فوج کو وہاں سے لشکر کو روانہ فرمایا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینۃ المنورہ میں تھے، مدینۃ المنورہ میں تھے، اور وہاں کا جو گورنر تھا ولید بن عقبہ، اہل بیت عظام سے محبت تھی، سب کو محبت تھی۔ بعد میں یہ جو ہے جن لوگوں نے یہ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا جو ارادہ کر لیا، سب منصب کے لیے، دولت کے لیے، پیسوں کے لیے تھا، سارا کا سارا ماحول۔ آپ دیکھو نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب وہاں چلے گئے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے روانہ فرمایا، ان کو روانہ فرمایا، تو ان کے ساتھ آپ نے نرمی کا برتاؤ کیا، ان کے ساتھ آپ نے نرمی کا برتاؤ کیا، یعنی ایسا نہیں کہ فوراً آپ کے ہاتھ پر بیعت ہزاروں کر رہے تو فوراً آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا یا آپ سے لڑائی شروع ہو گئی، نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا۔ نعمان بن بشیر یہ بھی رحم دل تھے، یہاں ولید بن عقبہ بھی تھے، مگر یہاں مروان جو تھا بڑا ظالم قسم کا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب انکار کر دیا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، میں یزید کے ہاتھ پر کیسے بیعت کروں، دل میں ارادہ تھا، جب بلایا گیا آپ کو، تنہائی میں بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ میں اکیلا تنہائی میں مجھ جیسا شخص جو ہے بیعت کرنا، خلافت پر جو بیعت کرنا مناسب نہیں ہے، سب لوگوں کے سامنے بیعت کرنا چاہیے، بلکہ نکل گئے امام حسین رضی اللہ عنہ۔
اب مدینہ میں اس لیے نہیں رکے، اگر میں یہاں پر رکا رہوں گا مدینہ شریف میں تو ہوگا کیا، یہ لوگ زبردستی میرے سے بیعت لیں گے اور میں انکار کروں گا، اور میں اگر اس سے بیعت کروں، اس کے ہاتھ پر بیعت کروں تو فاسق و فاجر کلم کلا گناہ کرنے والا ہے، کلم کلا گناہ کرنے والا ہے، کوئی صحابی وہ بھی نہیں ہے انہیں، اور گناہ کرنے والا ایسے گناہ گار کے ہاتھ پر اگر میں بیعت کروں گا تو قوم ساری کی ساری میری بھی اتباع میں وہ مل جائیں گے، پھر فسق و فجور عام ہو جائے گا، اس غرض سے تو یہاں سے انکار کر دیا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ انکار کا تدبیر ایک طریقہ اپنا لیا۔ مجھ جیسا شخص یہ بند کمرے میں بیعت کیسے لے سکتا ہے، سب کے لوگوں کے سامنے لے کے کہتے وہاں سے نکل تو گئے، نکلنے کے بعد رسول پاک علیہ السلام کے دربار پر حاضری دی، حاضری دینے کے بعد آپ نے عرض کیا، اپنے نانا جان سے عرض کیا، اب میرے لیے جو ہے مدینہ جو ہے کی زمین ایسی یہاں کی ایسی ہو گئی ہے کہ اب یہاں پر میرے رہنا دشوار ہے۔ سلام عرض کی، فاتحہ خوانی کر لی، جو کچھ گفتگو کرنی تھی کر لی، اب یہاں سے نکل گئے۔ مکہ المکرمہ ہے، مکہ المکرمہ میں جانتے ہو کس کی حکمرانی تھی، یعنی کون خلیفہ بنے تھے وہاں پر؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یزیدی لشکر کو آپ نے ختم کر، یزیدیت کو ختم کر کے وہاں پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آپ نے اعلان کر دیا تھا خلافت کا۔ تو یہاں سے امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ میں آئے، تو اس وقت یاد رکھ لیں کہ اس وقت میرے بھائیوں ہوا یہ کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے۔ تو یہ بات معلوم ہونا تھا کہ کوفہ والے فوراً آپ کو دعوت دے دی۔ مقدمے کے طور پہ آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں، یہ سب کوفہ والے آپ کو دعوت دیتے، آپ آئے، کوفہ آئے۔ چونکہ کوفہ والے اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پر رکے تھے، وہیں پر تھے، 5 سالہ خلافت کا دور آپ کا وہیں کا رہا، وہاں پر خلافت کا دور رہا۔ تو حضرت علی کے چاہنے والے کوفہ کے اندر تھے، انہوں نے دعوت دے دی، تو دعوت ایسی دی، اللہ کا واسطہ دیا، رسول کا واسطہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ امام علی مقام آپ کے دست پر ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں آئیں گے، آپ اگر کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار عالم، حق پسند شخص کے ہاتھ میں ہم بیعت کرنا چاہتے تھے مگر کوئی امام کھڑا ہی نہیں ہوا، تو ہم کس کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ ایسے خطوط جب ملے، اللہ اس کے رسول کا جب واسطہ تھا، تو میرے بھائیو امام حسین رضی اللہ عنہ اب یہاں سے نکلنے کا ارادہ فرماتے ہیں، یہاں سے نکلنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ تو اب یاد رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو روکتے ہیں عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ روکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں، وجہ کیا تھی، اسباب کیا تھے؟ یاد رکھو، حدیث شریفہ کو ہم پڑھ لیں تو ہم کو سمجھ میں آتی ہے بات، ذہن میں رکھ لیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹے یعنی اپنے 2 نوازوں کے لیے الگ الگ جو ہے پہلے ہی آپ نے پیشن گوئی فرما دی تھی۔ پہلے کے پہلے ایک بیٹا حسن جو بڑا بیٹا ہے یعنی میرا نواسا، بڑا نواسا، ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی بڑی 2 جماعت میں صلح ہوگی، قتل و غارت گیری سے بچے رہیں گے۔ بخاری شریف میں قتل و غارت گیری سے بچے رہیں گے، یہ پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دی۔ تو ہوا کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان بڑا اختلاف ہونے والا تھا، لڑائی چھن جانے والی تھی جس کے اندر صحابہ شہید ہونے والے تھے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسی کرسی لے کر کیا کروں، ایسی سیٹ لے کر کیا کروں جس کے اندر مسلمانوں کی لاشیں بکھر جائیں اور مسلمان شہید ہو جائیں۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ خلافت اور یہ ملوکیت، یہ بادشاہت ہے میری معاویہ رضی اللہ عنہ سلم تمہارے لیے ہے، اب میں اس سے دست برابر اختیار کرتا ہوں۔ آقا نے پہلی بیان فرمایا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے پہلی بیان فرمایا امام حسن رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بیٹے کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں گے، شہید کرنے والے کوئی اور نہیں ہوں گے، میرے امت سے افراد ہوں گے،
بڑی بے دردی کے ساتھ تو وہ بات امام حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے، اب مجھے شہادت کا جام تو پینا ہی ہے، شہادت ایک معمولی چیز نہیں ہے، شہادت سب سے، یاد رکھو کہ شہادت سب سے افضل موت ہے، شہادت سب سے افضل موت ہے، موتوں میں شہادت سب سے افضل موت ہے۔ موت تو سب کو آنی ہے، موت تو سب کو آنی ہے، دنیا کو چھوڑ کر سب کو جانا ہے، مگر یاد رکھو کہ اس کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی موت، افضل موت ہے تو وہ شہادت ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو جلیل قدر صحابہ ہر کوئی مشورہ دے رہے ہیں، آپ رک جائیں تو آپ کہتے ہیں شہادت کا جام جو میرے نانا نے بیان کیا ہے وہ شہادت کا جام مجھے پینے جانا ہے۔ اب ہر کوئی روکنا چاہتا ہے، اب رکتے نہیں ہیں۔ انسان کے ساتھ دو چیزیں وابستہ ہوتی ہے، جانتے ہو، ایک حیات اور ایک موت۔ حیات اور موت۔ حیات کب؟ حیات جب کہ دنیا میں آتا ہے تو حیات وہاں سے شروع موت تک۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رونے لگتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو رونے لگتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ اسباب بہت سارے اسباب ہیں، اسباب بہت سارے اسباب ہیں۔ وہ سبب ہوتا ہے میرے بھائیوں، موت کے اندر بھی ایک عالم میں جاتا ہے، حیات میں بھی عالم میں جاتا ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں آتا ہے۔ یاد رکھو، ایک عالم سے دوسرے عالم میں جاتا ہے۔ تو ایک عالم وہ ماں کا جو پیٹ ہوتا ہے، ماں کا جو رحم ہوتا ہے، اس کے اندر 9 ماہ تک ماں کے زیر پرورش وہ رہتا ہے، وہ ماں کی ممتا کے اندر، ماں کی الفت کے ساتھ، ماں کی محبت کے ساتھ وہ زیر پرورش ہوتا ہے۔ کیسے پرورش ہوتا ہے؟ جانتے ہو، ماں جو غذا کھاتی ہے، ماں جو کھانا کھاتی ہے، وہ خون کا خطرہ بن جاتا ہے، خون کا خطرہ بن کر اسی طرح وہ دودھ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ ایسا نظام بنا رکھا اندر، ماں کی ممتا کے اندر، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، رحم اسی کا نام ہے۔ رحمت والی ماں جو ہوتی ہے، ممتا والی جو ماں ہوتی ہے، جب وہاں سے باہر آتا ہے، نکلتا ہے، وہ عالم سے دوسرے عالم میں آتا ہے، ماں کی ممتا کے رحم سے دوسرے عالم میں آتا ہے تو رونے لگ جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے۔ ماں کی ممتا کی محبت سے آتا ہے تو رونے لگ جاتا ہے، دنیا کے عالم میں رونے لگ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا، شیطان آ کر اسے ٹھوسے مارتا ہے تو رونے لگتا ہے۔ اسباب الگ الگ ہیں میرے بھائیوں۔ موت کے اندر یاد رکھو، موت کے اندر اگر کوئی افضل موت ہے تو وہ شہادت کا جام ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے لیے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیوں نہیں جاتے؟ پہلے سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہا گیا، یہ کہا گیا آقا کی گودی میں ہے، آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی میں ہے۔ بچپن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گودی میں لے کر اپنے نواسے کو، اپنے بیٹے کو، ان کے گال مبارک کو چومتے چومتے جاتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے جا رہے ہیں، الفت کا اظہار کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو کتنا چاہتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری فرماتے ہیں، یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حتایا من الدنیا، یہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں، دنیا کے پھول ہیں، میں ان سے خوشبو حاصل کرتا رہتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، میں ان سے خوشبو حاصل کرتے رہتا ہوں، میں انہیں ان کے گال کو چومتا رہتا ہوں، ان سے محبت کا اظہار کرتے رہتا ہوں۔ محبت بھی کیسی اظہار کرنے کا ذرا غور کرو میرے بھائیو۔ اسی طرح بخاری شریف میں آتا ہے، کانا یاخذ والحسن، کانا یاخذ الحسین والحسن ويقول اللهم انی احبهما فاحبهما۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، حسنین کریمین کو اپنے کندھے میں اٹھائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، پروردگار عالم میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کائنات میں سب سے افضل ذات، مخلوق کے اندر نبیوں کے سردار، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رب
تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں پروردگارا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر لے. میرے بھائیوں بولو کیا نبی کی دعا رد ہوتی ہے؟ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں تو اب اللہ ہی بہتر جانے, اس کے رسول ہی بہتر جانے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نبی پاک علیہ السلام کو مزدہ سنا دیا, آقا وہ مزدہ وہ خوشخبری سناتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. محبت ادھر محبت کے لیے دعا مانگی, اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں تم بھی ان سے محبت کرنا. تو اللہ نے کہا اے حبیب ہم تو انہیں جنتی نوجوانوں کے سردار بنا دیں گے, سردار بنا دیں گے. ہماری محبت یہ ہے ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں جبرائیل کو بھیج کر. تم محبت کرتے ہو تو ہم بھی ایسے محبت کرتے ہیں, ایسی محبت کرتے ہیں. مقام ملے گا, دنیا کا مقام تو ملے گا, ایسا ملے گا. کرسی رہے گی ایک وقت تک رہے گی, سلطنت رہے گی ایک وقت تک رہے گی, حکومت رہے گی ایک وقت تک رہے گی. کرسی پھر نکل جائے گی, ان کی حکومتیں چلے جائے گی. جنت میں ایک مرتبہ جائے گا تو پھر اس کی کوئی سلطنت نہیں جائے گی, وہاں کی سرداری ہم انہیں عطا کر دیتے ہیں. ذرا غور کرو حسنین کریمین امام حسین رضی اللہ عنہ کو روک رہے نہیں سنتے, کہتے مجھے جانا ہے, جام شہادت پینے جانا ہے. معلوم بھی ہوا امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی. یہ بات معلوم ہوتی ہے, کیا معلوم ہوتی ہے؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو ان کے صاحبزادوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد نے شہید کر دیا ہے. ان کے جسم سے سروں کو جدا کر دیا, معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. یہ بات سننے کے بعد, یہ سب کچھ بولنے کے بعد امام حسین ادھر ہی قدم بڑھاتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں, رخ ادھر کا ہی کر رہے ہیں. مکہ میں اس لیے نہیں رکتے, مکہ میں اگر میں رکوں گا تو یہ ظالم آئیں گے, مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ چاہنے والے اپنی جان لٹانے کے لیے جب تیار ہو جائیں گے تو خون خرابہ ہوگا. وہ میرے نبی کا شہر, وہاں نہیں رکتے. نانا کا شہر جنہوں نے حرمت والا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرمت اور عظمت والا بنا دیا, مدینہ میں بھی نہیں رکتے, مکہ میں اس لیے نہیں رکتے کہ مکہ کے اندر لڑائی جائز نہیں ہے, یہاں نہیں رکتے. یہاں سے نکل گئے کوفہ کی طرف جا رہے. کوفہ والوں نے جب دعوت دی تو معلوم ہوا, کیا معلوم ہوتا ہے جانتے ہو میرے بھائی؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادے معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا. امام علی مقام بزرگان ملت آگے بڑھتے جا رہے ہیں. یہ جب معلوم ہونے کے باوجود بھی کوفہ کی طرف روانہ ہوئے, کوفہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو کرب بلا کا مقام 2 محرم کرب بلا کے مقام تک جب رات کے سمے میں پہنچ گئے, پوچھا قافلہ کتنا؟ 72 افراد پر مشتمل. ان 72 افراد کے اندر کون ہیں؟ معصوم بچے اور بچیاں بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, کچھ نوجوان بھی ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ امیر قافلہ ہے. 72 افراد جب وہاں پر جب پہنچے, کرب بلا کے مقام پر پہنچے تو امام حسین رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یہ مقام کون سا ہے؟ جانے والوں نے عرض کیا امام علی مقام, یہ مقام کرب بلا ہے. تو امام حسین نے فرمایا اب ہمارا ٹھکانہ یہیں پر آ گیا. خیمے نصب کر دیے گئے, خیمے نصب کر دیے گئے. 2 محرم خیمے نصب کر دیے گئے. فرات, دریائے فرات بازو میں ہے. یہ بھی ارادہ تھا کہ فرات سے پانی مل جائے تو وضو بھی کر لیں گے, نمازیں بھی ادا ہوتے رہے گی, پانی پینے کے لیے بھی مل جائے گا. اب یہاں پر رکے ہوئے ہیں. عبید اللہ بن زیاد پہلے سے لشکر روانہ کر چکا ہے. 1000 افراد پر پہلا جو لشکر آیا 1000 الگ اختلاف 1000 افراد پر جو ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہے, سواریوں پر سوار ہیں, غذائیں ساتھ ہے, وہ سب کے سب آئے, حر کی قیادت میں آئے. آنے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک گفتگو ہوتے رہی.
باتیں چلتے رہی، 9 محرم تک گفتگو چلتے رہی، باتیں ہوتے رہی. پھر نے دیکھا امام علی مقام کو شہید کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ شہادت کے اندر میں حصہ نہیں لیتا، اب آپ کے خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. جو عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے آئے تھے یک لخت بدل گئے، بدل کر کہا کہ پہلے سب سے پہلے میں جام شہادت پیوں گا، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا. عبید اللہ بن زیاد کے لشکر کے خلاف اس نے کیا کیا؟ تاخیر ہو رہی ہے. امام حسین عبید اللہ بن زیاد چاہتا یہ تھا کہ میری سلطنت چلے جائے گی اور کوئی دوسرا حصہ لے لے گا. یزید کو خوش کرنے کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ان کے صاحبزادوں کے سروں کو یزید کے سامنے پیش کرتا ہے. کون؟ عبید اللہ بن زیاد سروں کو پیش کرتا ہے. ابھی امام کے سر کو بھیجانے کے لیے ادھر بھیجا دیا، بھیجانے کے بعد کہا امام حسین کے سر کو بھی تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا. یزید سے کہتا ہے، یہ کہنے کے بعد اب میرے بھائیوں 1000 لشکر نہیں، اس کے بعد 4000 کا لشکر آیا. تاریخ گواہ ہے 14000 70000 الگ اختلاف 40000 14000 بھی مان لے تو ادھر 72 اور 14000 کس کو کہتے ہیں؟ بولو یہ جنگ ہوگی؟ اب ذرا عزم حسین کو دیکھو، عزم حسین کو دیکھو، ارادہ حسین کو دیکھو. مسلم بن عقیل رشتہ دار ادھر شہید ہو چکے ہیں. اب ایسے سمے میں کہا جا رہا ہے کہ اب بھی بیعت کر لو، بچ جاؤ گے، جان بچ جائے گی. آپ نے کہا کہ اب بھی بیعت نہیں کروں گا. بولو ساتھ میں بچے ہیں، ساتھ میں عورتیں ہیں، ساتھ میں جو ہے بہن ہے، زوجہ ہے، بچیاں ہیں. ایسے سمے میں آدمی کی ہمت کیا ہوتی ہے؟ عورتیں ساتھ ہو، آدمی کی ہمت کیا ہوتی ہے؟ عزم حسین کو دیکھو میرے بھائیو، جتنی شہادتیں پہلے تھی یہ شہادت جداگانہ شہادت ہے. ظالموں نے پانی بند کر دیا، ظالموں نے پانی بند کر دیا، پانی بند کر دیا. میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی غیر مسلم بھی آ جائے پانی مانگے تو پانی نہ روکنا. جانور کو پانی پلاؤ گے تو جنت مل جائے گی. آقا نے فرمایا ایک بلی کو زانیہ گناہگار نے بلی کو پانی پلا دیا تو اللہ نے جزر جنت عطا کر دی، مگر یہ اہل بیت اعظام کے لیے ظالموں نے پانی بند کر دیا. اس کے اندر کون تھے میرے بھائیو؟ ان کے اندر معصوم معصوم بچے بھی ہیں، علی اصغر ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. انہیں کیا معلوم ہے پانی کی حقیقت؟ کیا بول سکتے ہیں؟ پیاسے ہو تو تڑپتے رہتے ہیں، بھوکے ہو تو بھوک کا اظہار رو رو کر اظہار کرتے رہتے ہیں. اس طرح علی اصغر بھی رو رہے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، خواتین خاموش ہے. امام حسین سے کہے کیا؟ یہاں تو پانی تو بند ہے، پانی بند ہے. تو عباس رضی اللہ عنہ گئے، پانی لانے کے لیے گئے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دست مبارک کو کاٹ دیا ظالموں نے، ظالموں نے کاٹ دیا، ظالموں نے کاٹ دیا. تو جتنا کچھ پانی لانا تھا لانے میں کامیاب جتنا ہونا تھا ہو گئے میرے بھائیو. اس کے بعد جانتے ہو 9 محرم کی شب، 9 محرم، اب صبح 10 محرم ہونے والی ہے. صبح 10 محرم، صبح 10 محرم کو اب سورج نکلنے والا. رات میں امام حسین یہ تقریباً 7-8 دن کی گفتگو چلتے رہی. ظالموں نے نہیں مانا، کہا کہ ہٹ جاؤ. آپ نے تقریر بھی کی، میں کون ہوں جانتے ہو؟ میں نواس رسول ہوں. کون نواس رسول؟ میرے نبی نے اپنے کندھے پر بٹھا بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں گھما گھما کر کہتے رہے اے لوگو حسن سے محبت کرو، میں ان سے محبت کرتا ہوں. اگر تم مجھ سے حسن اور حسین سے محبت کرو گے تو گویا مجھ سے محبت کر رہے ہیں، ان سے نفرت کرو گے تو گویا مجھ سے نفرت کر رہے ہیں. یہ حسنین کریمین ہیں، ایسے حسنین کریمین میرے بیٹے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ گویا یہ زبان تقریر میں کہہ رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں لوگوں ہٹو راستہ مجھے دے دو، ہٹ جاؤ، بلا وجہ جہنم میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ مجھے شہید کر کے اپنا راستہ مجھے دے دو. اس وقت اس سمے میں بھی وہ یہی کہتے رہے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو. شمر تھا، ظالم تھا، عبید اللہ بن زیاد کی جانب سے اسے متعین کر دیا گیا تھا. وہ دنیا کی ہوس رکھنے والا تھا، پیسے دولت منصب کی ہوس رکھنے والا تھا. امام حسین نے کہا یہ بیعت کا تو تعلق ہی نہیں، کیسے میں بیعت کر سکتا ہوں؟ اگر میں بیعت کروں تو میرے نانا پوچھیں گے ایک فاسق و فاضل کے ہاتھ میں بیعت کر لیا، کیا میں نے تجھے
کیا میں نے تجھے تربیت نہیں دی تھی؟ بچپن پر جب تو میرے کندھے پر سوار ہوتا، میرے پشت پر سوار ہوتا، تو میں کیا اپنے پشت پر سوار ہونے کے بعد میں تجھے لے کر گھوما نہیں کرتا تھا؟ میں تجھے لے کر گھوما نہیں کرتا تھا، میں نے تجھے تو سواری سکھائی ہے، تو تب بھی تو ہے تیرے قدم ڈگمگا گئے۔ یہ میرے نانا جب پوچھیں گے گویا اس طرح کی فکر، اس طرح کا ذہن میں آ رہی ہے باتیں، انہوں نے کہا کہ اب میں کسی کے ہاتھ پر، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار رہی ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ، رات کا سمے ہے، رات کے وقت ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو خواتین سے فرماتے ہیں، بچوں سے فرماتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں جتنی عورتیں تھیں، جتنے خاندان کے افراد تھے ان سے، اور جو صحابہ آ کے، جو تابعین آپ سے آ کر ملے تھے، معتقدین مریدین، سب سے کہا، معتقدین سے کہا دیکھو آپ رات کا سمے آہستہ سے چلے جانا، یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے دوں گا، میرے ساتھ رہے، ہمیشہ ساتھ رہے۔ تو سنو یہ پرورش، اہل بیت اعظام کی پرورش کیسی ہے؟ وہ خواتین کے الفاظ، زبان کے الفاظ، وہ خواتین کے زبان کے الفاظ تاریخ میں آخر تک یہ سنہرے الفاظ میں لکھے جائیں گے۔ وہ کہنے لگی، وہ خواتین کہنے لگی، اے امام علی مقام، ابھی تک آپ کے ساتھ رہے، ہر وقت ساتھ رہے، مدینہ میں ساتھ رہے، آپ نے جو حکم دیا ہم مانتے رہے، مگر آج جو حکم دے رہے ہیں وہ جداگانہ حکم ہے۔ اگر ہم آپ کو چھوڑ کر جائیں تو کیسے جائے؟ آپ کے ساتھ ہم جام شہادت پینے کے لیے تیار ہے۔ وہ خواتین سب کہتی ہے، سارے کے سارے کہتی ہے، عزم بڑا پختہ تھا، ارادہ بڑا پکا تھا۔ جب ارادہ اور عزم پکا تھا تو امام حسین نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تلاوت کلام ہو جائے، اللہ کے کلام کی تلاوت ہو جائے، ساری رات عبادت کرتے رہے، قرآن کی تلاوت ہوتے رہی، قرآن کی تلاوت ہوتے رہی۔ فجر کی نماز جب امام حسین نے پڑھائی 10 محرم کو، تب لڑائی کا آغاز ہوتا ہے میرے بھائیو۔ لڑائی کا جب آغاز ہوتا ہے، لڑائی کاہے کی لڑائی میرے بھائیو؟ لڑائی کاہے کی؟ جنگ کاہے کی؟ یہاں تو 72 افراد ہیں، وہاں 14,000 بھی مان لو، 1400 بھی مان لو کہ معمولی تعداد نہیں ہے میرے بھائیو، 2000 بھی مان لو، ان کے پاس ہتھیار اور تلوار۔ یہاں ہے کون؟ بچے ہیں، عورتیں ہیں، لڑائی کاہے کی میرے بھائیو؟ ہوا مگر یاد رکھو کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شجاعت کو یاد رکھو، ان کے عزم کو یاد رکھو، امام علی اکبر کی شجاعت اور ان کی جو ہے عزم کو یاد کرو۔ امام حسین جو کربلا میں اپنے خاندان، جتنے خاندان کے افراد ہیں سب کو لٹا کر اس دین کی حفاظت کے لیے اٹھ کر جو کھڑے ہوئے، اس عزم و ارادے کو یاد رکھو۔ امام حسین نے پھر بھی کہا اب بھی مانو، تو نہیں ماننے لگے، تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جنگ کی تیاری کی جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا جان کا لباس پر زیب تن ہوتے ہیں، تلوار علی لی، حیدر کرار کی تلوار لی اور میدان کربلا میں اترتے ہیں۔ میدان کربلا میں جانے لگے تو اس وقت ہرا کے کہتے ہیں پہلے میں جام شہادت پیوں گا، اے امام علی مقام، ہم پہلے آپ کے خاطر، دین کے خاطر، آپ کے نانا کے دین کے خاطر اپنی قربانی دے دیں گے، پھر آپ جانا میدان کربلا میں۔ امام علی مقام نے اجازت دے دی، جتنے افراد تھے اہل بیت اعظام کے علاوہ پورے شہید ہو گئے۔ اب اہل بیت اعظام کی باری آئی، اہل بیت اعظام میں سے حضرت علی اکبر پہلے آ کر کھڑے ہوتے ہیں بابا جان کی بارگاہ میں، بڑے بیٹے ہیں، 18 سال کی عمر ہے، نوجوان ہیں، وہ کہتے ہیں اب دیکھو میں اپنی دین کی، نانا کے دین کی، اللہ کے دین کی کس طرح حفاظت کرتا ہوں، ذرا دیکھ تو لو، میری تلوار کو دیکھ لو، بابا جان مجھے اجازت دے دو۔ علی امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو اجازت دے دی، امام حسین رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ 18 سال کے امام علی اکبر میدان کربلا میں اترتے ہیں میرے بھائیو۔ میدان کربلا میں جب اترے تو ہوا جانتے ہو کیا ہے؟ میدان کربلا میں اترے تو ان کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ تنہا عرب میں ہوتا کیا ہے جانتے ہو؟ جب لڑائی ہوتی ہے تو ادھر سے بھی اترتے ہیں، ادھر سے بھی آتے ہیں، ادھر سے ایک آتا ہے، ادھر سے ایک آتا ہے، مگر یہاں کیا تھا؟ شیر علی اکبر جب میدان کربلا میں اترے ہیں تو ادھر سے بہت سارے آئے ہوئے ہیں، شمر کی جانب سے، عبید اللہ بن زیاد کی جانب سے، یزید کی جانب سے جب حملہ کرنے کے لیے آئے تو علی اکبر کی جب تلوار چلنے لگی تو ایسی تلوار چلنے لگی کہ جو کوئی سامنے آتا
اس کا جسم کٹتا جاتا اور وہ گرتا جاتا. اس طرح اس کے بعد ان کی عزم و ہمت ارادے کو دیکھ لیا تو خوف طاری ہو گیا, پیچھے ہٹ گئے. شمر نے کہا چلو اب کسی طرح گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, دور دور سے تیرے چلائے جائے. تو دور دور سے امام علی اکبر پر جب تیریں چلائی گئی تو میرے بھائیو ایک تیر اگر جسم پر لگ جائے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ اپنا قدم آگے نہیں بڑھاتا. تیر لگی ہوئی ہے, برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, لڑتے جاتے ہیں, مقابلہ کرتے جاتے ہیں. یہ منظر دیکھنے کے بعد ابھی بھی امام حسین کے قدم ڈگمگا نہیں جاتے, کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں, نہیں کہتے. یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں, نہیں کہتے. اپنا بیٹا شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, بیٹا شہادت کا جام پینے والا ہے, زخمی ہے, دیکھ رہے ہیں. مگر امام حسین رضی اللہ عنہ خیمے کے پاس کھڑے ہوئے مشاہدہ کرتے چلے جا رہے ہیں, دیکھتے چلے جا رہے ہیں. بیٹا اس دین کی حفاظت کے لیے کیسا لڑتا ہے دیکھ رہے ہیں. تو علی اکبر جب لڑنے لگے, مقابلہ کرنے لگے تو سامنے بھاگنے لگے, جدھر رخ کرتے ادھر کے لوگ بھاگتے چلے گئے. دور دور سے آپ پر جب تیریں چلائی گئی, جسم پر کئی تیر لگ گئے, اتنے تیر لگ گئے, جسم زخموں سے بھر گیا, خون بہنے لگ گیا. اب سواری سے زمین پر گر گئے. امام حسین جب دیکھنے لگے بیٹا دین کی حفاظت کے لیے کس طرح مقابلہ کر رہا ہے, دیکھنے لگے تو آگے بڑھے. ادھر وہ گرنا تھا, زمین پر گرنا تھا, تو آواز دی بابا جان کو آواز دی, یا ابتا. کربلا کے میدان میں یا ابتا کی جب آواز آنا تھا, امام حسین آگے بڑھتے ہیں, گودی میں اٹھاتے ہیں, اٹھا کر کہتے ہیں بیٹا کیا ہوا. کہنے لگے بابا جان میں نے اس لیے نہیں بلایا ہے, مجھ پر زخم لگے ہوئے ہیں, میں نے اس لیے نہیں بلایا ہے کہ خون بہ رہا ہے, میں نے اس لیے نہیں بلایا ہے کہ بابا جان مجھے تکلیف ہو رہی ہے, بلایا اس لیے ہوں کہ آپ نے تو دیکھا ہے ابھی میں نے باطل کا مقابلہ کیسے کیا ہے, فسق و فجور کا مقابلہ کیسے کیا ہے. تو بیٹا امام حسین کہنے لگے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں, بیٹا تم جو ہے باطل کا جو مقابلہ ڈٹ کر رہے ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں خوب ہمت دی ہے, پھر کیوں بلائے ہیں. کہنے لگے بابا اب تو میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, رسول پاک علیہ السلام کے پاس جا رہا ہوں, نانا کے پاس جا رہا ہوں, وقت کم ہے. اس دین کی حفاظت کے لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ پیاس لگی ہوئی ہے, کچھ پانی ہے تو دے دو, پانی پی لوں, تازہ دم ہو جاؤں, پھر اس باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں. یہ کہنا تھا. بابا جان یہ زخم شدہ بیٹے کو اٹھا کر اندر خیمے میں نہیں آتے, بلکہ کہتے ہیں بیٹا تم تو جانتے ہو پانی نہیں ہے, مگر یہ سوکھی ہوئی زبان ہے, اسے چوس لو, چوس کر باطل کا مقابلہ کرو. وہ منظر کیسا ہوگا. کربلا کی دھرتی پر امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے زخمی بیٹے کو گود میں اٹھا کر اپنی زبان چسا کر کہتے جا بیٹا سوکھی ہوئی زبان ہے, اسے چوس لے, تابادم ہو کر پھر مقابلہ کر لے. امام حسین رضی اللہ عنہ کئی عزم دیکھو. کسی کا بیٹا اگر زخمی ہو تو اس کی ہمت نہیں ہوتی, خاندان کا کوئی فرد زخمی ہو تو اس کی ہمت نہیں ہوتی, قدم ڈگمگانے لگتے ہیں. بیٹا بیمار ہے, بچے بیمار ہیں, خاندان والے مریض ہیں, ہمت نہیں ہوتی, باتوں کو ماننے لگتا ہے. مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیٹا جا مقابلہ کر. امام علی اکبر کو شہید کر دیا گیا, امام علی اکبر کو جیسا شہید کر دیا گیا. علی اصغر تو نے چھوٹے ہیں 6 مہینے کے تاریخ گواہ اٹھا کر پڑھ لو. انہوں نے کیا کیا تھا, علی اصغر نے کیا کیا تھا. امام حسین انہیں خاموش کرنے کے لیے اب میدان کربلا میں جا رہے ہیں. سارے افراد خاندان کے افراد شہید ہو گئے, بیٹا خود شہید ہو گیا, لاشیں لا کر رکھتے چلے جا رہے, لاشیں بکھرے ہوئے خاندان کے افراد کے. صرف اندر ہے تو خواتین ہے اور امام حسین العابدین ہیں. تاریخ گواہ ہے میرے بھائیوں, کوئی نہیں ہے. کیوں یہ سب کیوں؟ کیا کرسی کے لیے, کیا سلطنت کے لیے؟ کرسی اور سلطنت مقصود نہیں ہے, کرسی اور سلطنت مقصود نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت اعظام کے بارے میں پہلے اعلان کر دیا. بے شک اللہ چاہتا یہ ہے کہ اہل بیت, اے نبی کے خاندان والوں,
سنو، اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم سے رجس لے جائے، گندگی کو لے جائے، پلیدگی کو لے جائے. کیا مانا؟ باطنی پلیدگی، باطنی خباثت، باطنی نجاست. اندر جو دل میں حسد ہے، کبر ہے، منصب کی خواہش ہے، دولت کی خواہش ہے، اللہ چاہتا ہے اس کو لے جائے اور دل پاک بنا دے. اللہ نے پہلے اعلان کیا. اہل بیت، امام حسین اہل بیت میں سے ہیں، امام حسن اہل بیت میں سے ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اہل بیت میں سے ہے. اللہ کے رسول نے اپنی چادر میں لے کر اعلان فرمایا ہے، چادر میں لے کر اعلان فرمایا ان ہؤلاء اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہیں. دنیا کے منصب کی کوئی خواہش آپ کو نہیں ہے میرے بھائیوں، صرف اس دین کی بقا کے لیے. اب ہم ہیں کہ دیکھو کچھ اپنے دین کے لیے کچھ کرتے ہیں تو بولو، ہمیں فکر ہے تو بولو. آج ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اپنے دین کی بقا کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا مساجد کو آباد کرتے ہیں؟ کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں؟ ذرا بتاؤ، ہمیں کیا فکر ہے اس دین کی؟ ہمارا حال یہ ہے، اہل بیت اعظام اپنی جانیں قربان کر دیے ہیں اور وہ کربلا کی دھرتی پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھ رہے میرے بیٹے اس دین کی بقا کے لیے، میرے نواسے اس دین کی بقا کے لیے کیا کرتے ہیں، ذرا دیکھنے کے لیے. مشاہدہ ہے. سلمہ رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت بیدار ہوتی ہے، اپنا خواب سناتی ہے صحابی رسول، سناتی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا ہے، ابھی دیکھا، چہرہ بدلا ہوا تھا. کہنے لگی خواب میں نے دیکھا، خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ کے ہاتھ میں شیشی ہے، غمگین چہرہ ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو آقا نے فرمایا ابھی میں کربلا کی دھرتی سے آ رہا ہوں، رب کی بارگاہ میں یہ پیش کر رہا ہوں. پوچھا کیا ہوا؟ میرے بیٹے کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. آقا اس کربلا کی دھرتی پر دیکھ رہے ہیں، قبر میں جانے کے بعد ہر ایک مومن کو نبی پاک علیہ السلام دیکھیں گے، مومن بھی دیکھے گا، ہر مومن کافر مشرک سب کو دکھائی دیں گے اور آقا بھی دیکھیں گے قبر میں جانے کے بعد. تو اسی طرح آقا نبی پاک علیہ السلام اپنے بیٹے کا مشاہدہ کرنے کے لیے آئے ہوئے کربلا کی دھرتی پر. اہل بیت اعظام کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں. علی اکبر جہاں شہید ہوئے، علی اصغر کو خاموش کرنے کے لیے میدان کربلا میں اترنے کون؟ امام حسین. امام حسین علی اصغر کو خاموش کرنے کے لیے ہاتھ میں گودی میں لیے رو رہے تھے، تو تیر ظالموں نے امام حسین کی طرف چلائی، شمر میں چلائی، اور چلانے کے بعد وہ آئی. تیر کہاں لگتی ہے جانتے ہو؟ علی اصغر رضی اللہ عنہ ان کے حلق مبارک پر لگتی ہے. معصوم سا بچہ جنہیں پتہ ہی نہیں دنیا کیا چیز ہے. ایک اس کے خاندان کے افراد ہے، جانتے ہو نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے فردوں میں سے ایک فرد، کبھی دنیا کو بچہ دیکھا ہی نہیں، پیاس اور بھوک سے رو رہے ہیں. ماں کے سینے کو جب منہ لگاتے ہیں تو نہ پانی نکلتا ہے، نہ دودھ نکلتا ہے، نہ غذا بنتی ہے. روتے ہیں تو سمجھانے کے لیے باہر لائے، تیر آئی لگی، لگنا تھا، خون بہنے لگا، روح پرواز ہو گئی. بچے کو ہاتھ میں شہید ہوتا ہوا دیکھنے کے بعد کیا میرے بھائی کسی کی ہمت ہو سکتی ہے پھر وہ کھڑا ہو جائے، مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے؟ کسی کی ہمت ہوتی ہے تو بتاؤ. وہ ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کا عزم ہے، پکا عزم ہے. میدان کربلا میں کہتے لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں اور میدان کربلا میں اترے ہوئے امام حسین رضی اللہ عنہ. امام حسین رضی اللہ عنہ جب میدان کربلا میں اترے تو ظالموں نے اسی طرح آپ
اپنی تلوار چلاتے رہے. جب تلوار چلاتے رہے تو سامنے میں کوئی آتا تھوڑی ہے. ایمانی پاور ہے, ایمانی قوت ہے, ایمانی طاقت ہے. ایمانی پاور, ایمانی قوت, ایمانی طاقت, یہ کس کے بیٹے ہیں جانتے ہو؟ کس کے بیٹے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے. خیبر جب فتح نہیں ہو رہا تھا تو حضور نے ارشاد فرمایا میں کل ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا, خیبر فتح ہوگا. 15 دن سے محاصرہ کیا جا رہا ہے, 15 دن سے شاید سے. بعضوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح ہونا ذرا دشوار ہو رہا ہے, واپس لوٹے. تو آقا نے فرمایا تم سمجھتے کیا ہو فتح نہیں ہوگا؟ کل میں ایک شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا تو ضرور فتح ہوگا. وہ کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تنہا ہے. خیبر کا جو دروازہ تھا 100 آدمی پکڑ کر اٹھا سکتے تھے, اکیلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھایا اور نکال کر پھینک دیا. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خون ان کے اندر گردش کر رہا ہے, امام حسین رضی اللہ عنہ کے. اب وہ کہاں سے گھبراتے ہیں؟ ایمانی حرارت وہ ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ ان کے اندر گردش کر رہا ہے. رسول پاک علیہ السلام کی عنایت خاصہ ان پر ہے. کہاں سے قدم ڈگمگاتے ہیں, کہاں ہمت ٹوٹتی ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں جب اٹھتے ہیں تو سامنے کوئی آتا ہی نہیں ہے, اترتے ہیں تو کوئی آتا ہی نہیں. جب دور دور سے تلواریں چلانے, تیریں چلانے لگ گئے تو یہ حال انہوں نے کیا, کر تیریں آتے گئی. تاریخ نگاروں نے لکھا ہے 72 سے زائد آپ کے جسم پر تیریں لگی. 72 نہیں مانتے, 7 مان لو, 10 مان لو, 10 تیریں بھی اگر جسم پر لگ جائے تو ہمت نہیں ہوتی. ایک تیر اگر جسم میں دھس جائے تو ہمت نہیں ہوتی. وہ تیروں کے ساتھ لڑتے اور مقابلہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو آخر میں جب تک ہار گئے, مقابلہ ہوتا رہا, شمر نے کہا پھر تیرے چلاؤ. تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا آپ کے شہادت کا جام مجھے پینا ہے, اب میں جا رہا ہوں تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو اس وقت کہا ذرا رک جاؤ. آخری بولی کیا ہے مسلمانوں سنو, آخری بات امام حسین رضی اللہ عنہ کی باتیں کیا ہے. اس دنیا سے جا رہے تھے تو آخری کلام کیا تھا جانتے ہو؟ کہنے لگے اے ظالموں ذرا رک جاؤ, میں اپنے رب کو منا لیتا ہوں, 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے. 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں, لوگوں رک جاؤ. اس طرح ہے مسلمانوں ذرا بولو, کیا ہمارے اندر نماز کی اتنی فکر ہے کہ بولو آخری سجدہ کر لوں رب کی بارگاہ میں, یہ اجازت طلب کر اجازت چاہ رہے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں مہلت ابھی, اس نے کہا مہلت نہیں ملے گی. کہا کہ کوئی بات نہیں, مہلت ملنے دو نہ ملنے دو, مہلت ملنے دو نہ ملنے دو. اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہلے سجدہ ریز ہو جاتا ہوں. رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکعت باندھ لی. ظالموں نے پھر تیر چلانے لگی, حالت نماز میں ہے. اے مسلمانوں ذرا بولو ہماری کتنی نمازیں چھوٹتی ہیں, ذرا بتاؤ کتنی نمازیں چھوٹتی ہیں. کیا ہمارے مساجد آباد ہیں؟ اگر ہم نمازیں سارے کے سارے مسلمان پڑھنے لگ جائے, مساجد جب بھر جائے, دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں پڑھنے لگ جائے اور مساجد بھر جائے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی میرے بھائیو. آپ کی طرف نگاہ نہیں, تو آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں, ہمتیں پست ہوگی. ان کی میجارٹی اتنی ہے, ان کی تعداد اتنی ہے, خوف ان پر طاری ہوگا, خوف ان پر طاری ہوگا. مگر آج افسوس ہے کہ کتنی نمازیں ہم سے فوت ہوتے رہتی ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ پر جب تیریں آ کر لگی زمین پر گر گئے تو ظالم امام حسین رضی اللہ شمر نے کیا کیا, جسد مبارک تیروں سے زخمی, تلواروں سے زخمی ہے تو گردن نکال دیا جسم سے. جسم کو رونتا گیا, اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا. بعض یزیدیت کو بعض یہ کہتے ہیں کہ یزید رضی اللہ عنہ کے بولنے والے بھی ہیں, نعوذ باللہ, ایسی باتیں کرنے والے, یزید کو چاہنے والے. ذرا بتاؤ
یاد رکھو کہ وہ جب یزید کا نام لیتے ہیں تو اے مسلمانوں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اگر تمہارے سامنے یزید کی تعریف کی جا رہی ہے، یزید برحق تھا کہتے ہیں، ان کو جانا نہیں تھا کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے زیادہ گفتگو نہ کرے، زیادہ گفتگو نہ کرے، کہے کہ تو یزید کی طرف ہو جا میں امام حسین کی طرف ہوتا ہوں، تو یزید کی طرف ہو جا میں امام حسین کی طرف ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جو بیان فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا، میں شفاعت عظمیٰ مجھے رب نے عطا کی ہے، میرے نواسوں کو سرداری جنت کی عطا کی ہے، میں ان کے ساتھ بن جاتا ہوں، تو یزید کے ساتھ ہو جا، اور کچھ نہ کہے، میں صرف اور صرف کہے کہ میں حدیث کو ماننے والا ہوں جو حدیث میں ہے، بخاری میں جو ہے وہ ماننے والا ہوں، ترمذی میں جو ہے وہ ماننے والا ہوں۔ آقا نے فرمایا میرے نواسوں کو سرداری رب نے عطا کی ہے، شفاعت عظمیٰ مجھے عطا کیا ہے، میں ان کی طرف ہو جاتا ہوں، یزید کی طرف ہو جا، یہ کہہ دے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، یزید کی طرف باتیں سنتے رہیں گے تو شیطان کی باتوں کا جو اثر ہوتا رہے گا، شیطان تو حملہ ہی کرتے رہتا ہے، ہمیشہ ذہن و فکر کو مائل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو سب بحث کرنے کے بجائے اتنی بات کر لیں تو تاریخ کی طرف یزید کی طرف ہو جا، میں ادھر ہو جاتا ہوں، میں قرآن اور حدیث میں ہو جاتا ہوں۔ آقا نے فرمایا، کیا فرمایا، میں محبت کرتا ہوں حسنین سے، تم بھی محبت کرو، میں ان سے محبت کرتے ہوئے میں ادھر ہو جاتا ہوں۔ آقا نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان جنتیوں کے ساتھ میں چلا جاتا ہوں، اب تو یزید کے ساتھ ہو جا۔ ان سے کہے ایک حدیث لے آ یزید کے متعلق، ایک حدیث یا ایک آیت لے آ، ماننے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن اور حدیث لیا، تو ایمان مومن ہے تو قرآن اور حدیث لیا، مسلمان کہتا ہے تو اپنے آپ کو تو قرآن اور حدیث لیا یزید کے متعلق۔ میں حسنین کریمین کے بارے میں احادیث بھی لے آتا ہوں، قرآن کریم بھی لے آتا ہوں۔ قرآن کریم میں واضح الفاظ میں اللہ کے رسول نے یہ اعلان فرما دیا ہے، کیا اعلان فرمایا جانتے ہو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے لوگوں میں تمہیں جنت کا راستہ، رب کا راستہ بتا رہا ہوں، اس کے بدلے میں کوئی تم سے روپیہ پیسہ نہیں لے رہا ہوں، مانگتا ہوں تو کیا مانگتا ہوں، اس کے بدلے میں مانگتا ہوں تو میرے رشتہ داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ کون ہے رشتہ دار؟ اہل بیت۔ امام حسین سے بڑھ کر اور کوئی ہے؟ امام حسن سے بڑھ کر اور کوئی ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ قرآن کریم بیان کر رہا ہے الا المودۃ فی القربى، اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے میں ادھر جاتا ہوں تو ادھر جا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ جب شہید کر دیا گیا، میرے بھائیوں اہل بیت اعظام میں سے کوئی باقی نہ رہا۔ اس ظالم نے کیا کیا؟ شمر نے عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے، یزید کے حکم سے ان کے سر مبارک کو لے جایا جا رہا ہے۔ کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ اب مقصد تو پورا ہو گیا، شہید ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا، کیوں؟ بتانے کے لیے مجھے منصب دے دو، مجھے جو ہے یہ گورنری دے دو، یہ دنیا کے لیے سب انہوں نے کیا، یہ سارا نظام جو ہے دنیا کے لیے کیا ہے۔ میرے بھائیوں چونکہ وقت کا بھی ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ایسی شہادت نہ پہلے تھی نہ بعد میں ہے۔ میرے بھائیوں آج ہمارے مسلمانوں کی اتنا مسئلہ ہے، اہم مسئلہ، مگر کوئی آواز اٹھاتا ہے کہ بولو، کہا میرے کو جیل میں لے کے چلے جائیں گے، لے جا کے رکھ دیں گے، پتہ نہیں، ہمت نہیں ہوتی، کہاں ڈال دیا جائے گا؟ وہ ہے امام حسین۔ یاد رکھو، آپ پر جو بیت رہی ہے باتیں اس کو یاد رکھو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی نگاہوں میں لاؤ، کیسا عزم تھا، کیسا ارادہ تھا۔ شہید کرنے کے بعد آپ کے سر مبارک کو لے جایا جاتا ہے کرب و بلا کی دھرتی سے، پھر آئندہ ہم اس کو گفتگو کریں گے۔ آنے والا منگل یہ یوم عاشورہ کہلاتا ہے۔ اس دن آپ کو کیا کرنا ہے بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس دن آپ کو روزہ رکھنا ہے، ایک دن، اس کے پہلے ایک دن عبادت کرنی ہے، یہ روزہ سنت ہے، اور خاص کر دعا کرنا ہے۔ دعا کرنے کے ساتھ، اور آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دعا کے ساتھ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کا طریقہ آنکھ بند کر لیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ دوپہر کے وقت 10 بجے 11 بجے شہادت کا جو وقت ہے، یہاں سے جو وقت جو ہوتا ہے، وہ وقت آنکھ بند کرنے کے بعد درود
ایسے آنکھ بند کر کے پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جب آ جائے گا تو وہاں شہدائے کربلا کا تصور کر لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جب آ جائے تو شہدائے کربلا کا تصور کر لیں. اس طرح پڑھتے جائے تو ہمارا تعلق شہدائے کربلا اہل بیت سے جڑ جائے گا. پھر رسول پاک علیہ السلام بہت خوش ہو جائیں گے, میرے رب بھی خوش ہوگا, جلدی دعا قبول ہوگی. اور استغفار کثرت کے ساتھ پڑھیں. عصر سے مغرب کا وقت یاد رکھ لیں, عصر سے مغرب کا وقت ایسا قیمتی وقت ہوتا ہے, اس میں خاص کر دعا کا اہتمام کریں. دعا کا اہتمام اپنی جتنی مرادیں ہیں, مقاصد دنیا ہے, آخرت ہے, مسلمانوں کے لیے ہے, جتنے ہمارے مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے دعائیں مانگیں. بابری مسجد کا مسئلہ ہے, اس کے لیے دعا مانگتے رہے. عصر سے مغرب تک کا وقت اپنے جتنے مسائل ہیں رب کی بارگاہ میں کہے مولا ہم تو گناہ گار ہیں, وہ جتنے انبیاء کی دعاؤں کو تو نے قبول کیا ہے 10 محرم کو, اس دعاؤں کا واسطہ دے کر مولا میری بارگاہ میں دعا کرتے ہماری دعا کو قبول فرما. تڑپ تڑپ کر رو رو کر دعا کرے, یقیناً آپ کی مرادیں پوری ہو جائے گی, آپ کی مرادیں پوری ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا. یہ ایسے مواقع بہت کم ملتے ہیں. صدقہ و خیرات کرے, اشارے ثواب کرے, فاتحہ کا اہتمام کرے. آج تو حال یہ ہے کہ کیا فاتحہ دلانا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں. پہلے ہوتا یہ تھا کہ 10 دن الگ الگ فاتحہ کہانی کا اہتمام ہوتا. حضرت عباس کے نام سے ایک دن, علی اصغر کے رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک دن, علی اکبر الگ الگ سب کے نام سے, امام حسین الگ الگ کے نام سے الگ الگ, حضرت سب کے ناموں سے ایسا فاتحہ کا اہتمام. فاتحہ کا اہتمام ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. تو یاد رکھ لے, فاتحہ دے, فاتحہ میں صدقہ و خیرات کرے, روزہ رکھے, یہ دن چھٹی لے کر صحیح فائدہ اٹھائے, عبادت میں سارا دن عبادت میں گزارے. یہ آپ کے لیے قیمتی دن ہے, بہت بڑا قیمتی دن ہے. یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں چونکہ وقت بالکل قریب ہے. آج ہم فاتحہ کی طرف آتے ہیں. ہمارے قادری صاحب ہمیشہ فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں, اللہ ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. آئیے ہم اہل بیت اعظام کے نام سے فاتحہ دیے. تو آج ہی آپ پڑھ لیں, سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لیں, 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اس کا ثواب اہل بیت اعظام تک پہنچائے. الفاتحہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اے پروردگار عالم, ہم نے جو کچھ بھی قرآن کریم کی جو تلاوت کی ہے, سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, درود پاک, اس کا اجر و ثواب شہدائے کربلا جتنے کربلا میں شہید ہوئے ان کی روح پاک کو پہنچ جائے. مولا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ان کے درجات میں اور بلندی عطا فرما. ان کے صدقے میں, اہل بیت اعظام کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما لے. ہماری جائز حاجتیں پوری فرما دے. مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قائم و دائم فرما دے. اے اللہ جتنے مسلمان بھائی ہمارے دنیا میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. مسلمانوں کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ بابری مسجد کا جو فیصلہ ہونے والا ہے مولا مسلمانوں کے حق میں فرما دے. اے اللہ جج اور وکلاء کو توفیق یہ دے کہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کر دے. پروردگار عالم ہمیں سب کو سکون عطا فرما, ہم سب کو خوشیاں عطا فرما. اے اللہ ہماری عمر میں برکت دے دے, عمر میں اضافہ فرما دے, عمر میں اضافہ فرما دے, سکون قلب عطا فرما. ہماری ساری دعاؤں کو نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرما.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.